السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو زیادہ مارنا پیٹنا ظلم ہے۔ بچوں پر جو ظلم ماں باپ سے اور استادوں سے ہوتا ہے بڑی بے رحمی اور بہت دکھ کی بات ہے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو قصائی کی طرح اپنے بچوں کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، جیسے کسی جانور کو کوئی مارتا ہے، اس طرح سے اپنی اولادوں کو مارتے ہیں۔ کوئی اگر منع کرے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اختیار ہے، ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہم کچھ بھی کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایسے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم اس کے ماں باپ ہو، اس کے مالک نہیں ہو۔ وہ اللہ کی امانت ہے، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ ماں باپ کا رتبہ اللہ نے بڑھایا ہے، اس لیے نہیں کہ بچے اس کی ملکیت ہو جائیں اور وہ اس سے بچوں کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ اس لیے ماں باپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے کہ بچوں کو اچھے سے پرورش کریں، ان کو آرام پہنچائیں۔ ہاں، کبھی کبھی آرام دینے کی وجہ سے، اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے یا ادب سکھانے کی وجہ سے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑی سی مار، ہلکی پھلکی سی مار دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن زیادہ مارنا پیٹنا گناہ ہے، ظلم ہے، انسانیت اور فطرت کے بھی تو خلاف ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے تو رحمت بنایا ہے۔ ذرا سوچئے، غور کریے کہ اگر بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر وہ بچے کیوں کہلائیں؟ ہاں، اگر سمجھدار ہو جائیں تو پھر بچے کیوں کہلائیں؟ وہ تو پھر بڑے کہلائیں گے نا، جوان کہلائیں گے، بوڑھے کہلائیں گے، بچے کیوں کہلائیں گے؟ تو پھر اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، بہترین سلوک کریں، سمجھداری ان کو سکھائیں، پیار سے انہیں سمجھائیں۔ اس طرح سے زیادتی کرنا، انہیں مارنا پیٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص انسانیت سے خارج ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ٹیچر اور استادوں کی تو ایسی بری حالت ہے، انہوں نے تو یہ مثال یاد کر لی ہے کہ ہڈی ماں باپ کی اور چمڑی استاد کی۔ استغفر اللہ۔ نہ معلوم یہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے یا فقہ میں کہیں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بچوں کو مارنا پیٹنا بہت اچھی بات ہے۔ استادوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہاں بچوں کی چمڑی آپ کی ہے، وہاں آپ کی چمڑی بچوں کی ہوگی۔ بچوں کو زیادہ مارنے پیٹنے سے کیا علم کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا؟ زیادہ مارنا تعلیم کے لیے بھی مفید نہیں ہوتا ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بچے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ ڈر کی وجہ سے وہ سارا یہ پڑھا لکھا بھول ہی جاتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ جب بچے کو پیٹتے رہیں گے، مارتے رہیں گے تو پھر اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بے حیا بن جاتے ہیں، پھر پیٹنے سے بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، اس وقت یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے اور ساری عمر کے لیے یہ بے حیائی ان کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات بات میں مارا نہ جائے، انہیں سمجھایا جائے۔ یہ دنیا ان کے لیے تو نئی نئی سی ہوتی ہے نا، تبھی تو وہ ماں باپ سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، استادوں کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن انہیں اس طرح سے مار پڑتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے کہ انہیں علم سیکھنے کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو، استادوں کو چاہیے کہ تعلیم اور ادب سکھانے کے لیے بچوں کو زیادہ مارے پیٹے نہیں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں تو انہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر زیادہ مارنا پیٹنا ہوگا تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔